وہ سب لوگ پریشان بیٹھے تھے۔ زریاب اور رزمق کو دیکھ کر ان کے چہرے کھل اٹھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر تم لوگ مزید 1 گھنٹے تک نہ آتے تو میں ہر قسم کے خطرات کی پرواہ کیے بغیر زرقن بابا کو لے کر پولیس کے سب سے بڑے اور بااختیار افسر کے بنگلے پر پہنچ جاتی اور اسے رکھیل شاہ کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور کر دیتی۔ کندن نے کہا، بہرحال تم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ کہ شیران کا پتہ چل گیا ہے۔ کیا واقعی؟ ہاں، وہ اسی شہر میں ہے۔ اس کا سراغ سارنگ کے ایک دوست کے ذریعے ملا ہے۔ وہ درویش پور میں ہی ہے۔ ہم صبح اس سے ملیں گے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ جاگیردار کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں صرف 3 آدمی جانتے ہیں، رکھیل شاہ، گوپانگ اور خامس، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گوپانگ کو قابو کرنا ہوگا۔ ہاں، میرے خیال میں وہی ایک ایسا شخص ہے جس کی زبان کھلوائی جا سکتی ہے، زریاب نے کہا۔ پھر سارنگ سے پوچھا، شیران کہاں ہے؟ شہر سے تقریباً 3 میل دور نہر کے پل کے قریب ایک کچی بستی ہے، نورستان۔ وہاں اپنے پوتے کے پاس وہ رہ رہا ہے۔ اس کا پوتا مہربان علی ایک فیکٹری میں ملازم ہے۔ ہم کل شام کو شیران سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ کل شام کو کیوں؟ صبح کیوں نہیں؟ تم جانتی ہو دن کے وقت تم لوگوں کا گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آج کے واقعے کے بعد تو وہ لوگ شکاری کتوں کی طرح تم لوگوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم کل شام کو ہی چلیں گے۔ وہ لوگ کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ سارنگ صبح اٹھتے ہی باہر چلا گیا۔ دوپہر کے وقت اس نے آ کر بتایا کہ پورے شہر میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ایک طرف رکھیل شاہ کے آدمی بڑی شدومت سے انہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور دوسری طرف عوامی حلقے رکھیل شاہ کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ اخبار میں زریاب کا خط شائع ہونے کے بعد لوگ اب کھل کر رکھیل شاہ کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے۔ سارنگ اخبار لے کر آیا تھا۔ اخبار میں زریاب کے خط کے علاوہ اداریہ بھی لکھا گیا تھا، جس میں اس خط اور گزشتہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے رکھیل شاہ کے خلاف فوری طور پر تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اخبار پڑھ کر زریاب مسکرا دی۔ اسے یقین ہو گیا کہ رکھیل شاہ کی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد زریاب، کندن اور رزمق سارنگ کے ساتھ نورستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ کندن کی موجودگی اس لیے ضروری تھی کہ شیران اسے پہچان لے۔ رکھیل شاہ کے آدمی اگرچہ پاگل کتوں کی طرح پورے شہر میں انہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے، لیکن نورستان پہنچنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ اس بستی کا نام نورستان تھا، پر وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دستک کے جواب میں مکان کا دروازہ ایک لمبے تڑنگے نوجوان نے کھولا۔ وہ شیران کا پوتا مہران علی تھا۔ اس نے سارنگ کو پہچان لیا اور انہیں اندر لے گیا۔ شیران ایک چارپائی پر بیٹھا تھا۔ وہ بہت بوڑھا تھا۔ اس کے جسم پر گوشت برائے نام ہی تھا۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ مدھم روشنی کے باوجود اسے کندن کو پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ آقا زادی، کل سارنگ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ زندہ ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں اس قابل ہو سکا کہ جاگیردار کی امانت اس کے وارث کے حوالے کر سکوں۔ آج میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ خدا تمہیں اور جاگیردار صاحب کو سلامت رکھے۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں ابھی امانت لے کر آتا ہوں۔ شیران اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے چارپائی کے نیچے سے ایک پرانا سا زنگ خوردہ ٹرنک کھینچا جس میں کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ان کپڑوں کے نیچے سے ایک پوٹلی نکالی اور دوبارہ اسی کمرے میں آ گیا۔ یہ لیجئے آپ کی امانت۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں سرخرو ہوا ہوں۔ اس نے میلے سے کپڑے کی پوٹلی کندن کی طرف بڑھا دی۔ کندن نے پوٹلی کھول کر دیکھی۔ اس میں کاغذات تھے۔ وہ لالٹن کی روشنی میں کاغذات کا جائزہ لینے لگی۔ یہ جاگیر کی ملکیت کے کاغذات اور دوسری اہم دستاویزات تھیں۔ رکھیل شاہ کو انہی کاغذات کی ضرورت تھی جن میں رد و بدل کر کے وہ جاگیر پر قابض ہو سکتا تھا۔ کندن نے شیران کا شکریہ ادا کیا اور اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ واپسی پر بھی انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ سارنگ کے گھر پہنچ کر انہوں نے کھانا کھایا اور پھر کندن اور زریاب کاغذات کی وہ پوٹلی لے کر بیٹھ گئے۔ زریاب سندس خاندان کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ جاگیردار نمران کی دعوت پر وہ سندس محل آئی تھی، جہاں سے یہ شیطانی چکر شروع ہو گیا تھا اور وہ بھی ان سازشوں کے جال میں پھنستی چلی گئی تھی۔ اور اب یہ کاغذات اس کے سامنے تھے۔ ان کاغذات کی تحریر کی ایک ایک سطر اس کے لیے سنسنی خیز انکشاف کی حیثیت رکھتی تھی
اور یہ انکشاف سب سے زیادہ سنسنی خیز تھا کہ اس کا دادا روشن ضمیر اور کندن کا دادا سگے بھائی تھے، اور جاگیر کا بانی ان کا پردادا بیدار بخت تھا۔ زریاب کا باپ شجرا کسی بات پر اپنے باپ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، اور جاگیر اس کے کزن نمران کے حصے میں آئی تھی۔ نمران نے شجرا کو بہت تلاش کیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، جبکہ شجرا جان بوجھ کر غائب تھا۔ اس کے انتقال کے بعد زریاب نے اس خاندان کی تاریخ لکھنے کا سوچا تھا، اور آج یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ وہ بھی کندن کی طرح اس جاگیر کی وارث ہے۔ کندن نے بھی یہ حقیقت جان لی کہ زریاب اس کی اپنی ہے۔ وہ دونوں چند لمحے تک ایک دوسرے کی طرف دیکھتی رہیں، پھر بے اختیار ایک دوسرے سے لپٹ گئی۔ شہر میں واقعی ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اخبارات نے شہ سرخیوں سے خبر شائع کی تھی کہ جاگیر کی وارث کندن زندہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی رکھیل شاہ کی سازشوں کو بھی بے نقاب کیا گیا تھا۔ قانون اس کے خلاف پوری طرح حرکت میں آ گیا تھا۔ رکھیل شاہ روپوش ہو گیا۔ پولیس اس کی تلاش میں تھی۔ اس روز پہلی بار زریاب، کندن اور رزمق بلا خوف و خطر دن کی روشنی میں گھر سے باہر نکلے۔ زریاب نے پولیس کے اعلیٰ افسر سے فون پر رابطہ کیا اور پھر یہ لوگ اس سے باجماعت ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ پولیس کا سربراہ بڑی ہمدردی سے ان سے پیش آیا۔ کندن، رزمق اور زریاب نے بڑی تفصیل سے اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے وعدہ کیا کہ رکھیل شاہ کو کسی بھی صورت میں نہیں بخشا جائے گا۔ پولیس کے سربراہ نے گیسٹ ہاؤس میں ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا تھا اور ان کی حفاظت کے لیے گارڈز بھی مقرر کر دیے تھے، لیکن انہیں محافظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ چھپ کر نہیں بیٹھنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے انہیں جاگیردار نمران کو تلاش کرنا تھا۔ رزمق اور زریاب بڑی شدومت سے گوپانگ یا خامس کو بھی تلاش کر رہے تھے۔ صورتحال اب تبدیل ہو چکی تھی۔ ان کے بہت سے ہمدرد اب کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ ایک روز شام کو رزمق کو ایک ایسے ہی ہمدرد سے اطلاع ملی کہ رکھیل شاہ کا ایک خاص آدمی قطب آباد کی پہاڑیوں پر واقع ایک مکان میں چھپا ہوا ہے۔ اس نے جو حلیہ بتایا تھا وہ 100% گوپانگ پر فٹ بیٹھتا تھا۔ رزمق نے اس مکان کا پتہ نوٹ کر لیا اور زریاب کو ساتھ لے کر قطب آباد کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ وہ گوپانگ ہی تھا جو اس مکان میں چھپا بیٹھا تھا۔ وہ اکیلا ہی تھا۔ انہیں مکان میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اسے قابو میں کرنے میں رزمق کو زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ رکھیل شاہ کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے، رزمق نے اس کے جبڑے پر گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا۔ اب تو وہ خود چھپتا پھر رہا ہے، اس لیے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ بہتر ہوگا کہ تم جو کچھ بھی جانتے ہو سب اگل دو۔ نہیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ مار ڈالے گا مجھے۔ اگر تم نے زبان نہیں کھولی تو زندہ تو تمہیں ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے جرائم کے بارے میں پولیس تم سے پوچھے گی۔ ہم تم سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، صرف ایک۔ یہ بتاؤ کہ جاگیردار صاحب کہاں ہیں؟ نہیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ رزمق نے زریاب کی طرف دیکھا اور پھر وہ دونوں گوپانگ پر ٹوٹ پڑے۔ گوپانگ ان دونوں کے بیچ میں فٹ بال بنا ہوا تھا۔ وہ بہت سخت جان ثابت ہوا تھا لیکن بالآخر اسے زبان کھولنی ہی پڑی۔ بتاتا ہوں، بتاؤ کہاں ہے جاگیردار صاحب؟ سندس محل میں۔ رکھیل شاہ اسے کل ہی یہاں سے لے کر گیا ہے۔ میں بھی صبح یہاں سے جانے والا تھا۔ سندس محل میں کس جگہ؟ رکھیل شاہ کے رہائشی کمرے کے نیچے والے تہہ خانے میں۔ زریاب اور رزمق نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ گوپانگ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور وہ لوگ تیز رفتاری سے درویش پور کی طرف روانہ ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری نے سندس محل کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ پولیس پارٹی کا انچارج ایس پی کئی مرتبہ میگا فون پر رکھیل شاہ کو وارننگ دے چکا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ اور جب آخری بار وارننگ دی گئی تو دوسری طرف سے فائرنگ شروع کر دی گئی۔ ایس پی نے بھی فائرنگ کا حکم دیا۔ اس زبردست شور میں رکھیل شاہ کی گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا۔ میں آگ لگا دوں گا اس حویلی کو، چلا کے رکھ کر دوں گا اس جاگیر کو۔ جو کوئی بھی آگے بڑھا اسے بھون کے رکھ دوں گا۔ میں اندر جا رہا ہوں ایس پی صاحب، جاگیردار تہہ خانے میں قید ہے۔ اگر رکھیل شاہ نے حویلی کو آگ لگا دی تو وہ زندہ نہیں بچ سکیں گے، رزمق نے کہا۔ ایس پی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ حویلی کے اندر اچانک شعلے بھڑک اٹھے۔ مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی۔ تیل کی بو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ رزمق پولیس والوں کے ساتھ مین گیٹ کے اندر کی طرف کھڑا تھا۔ آگ اس بلاک کو لگائی گئی تھی جس کے تہہ خانے میں جاگیردار قید تھا۔ رزمق اس طرف بھاگنے لگا۔ اچانک انسپکٹر اور 2 کانسٹیبل بھی چیختے ہوئے دوڑے۔ رزمق اس بلاک سے ابھی دور ہی تھا کہ اچانک ہی خامس اس کے سامنے آ گیا۔
وہ کسی دیو کی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رزمق نے اچھل کر اس کے سینے پر فلائنگ کک لگائی، مگر خامس اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ رزمق سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ خامس نے اسے اٹھا کر دور پھینک دیا اور پولیس والوں کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ انسپیکٹر چیخا، مگر خامس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ انسپیکٹر نے اپنے آدمیوں کو فائرنگ کا حکم دیا۔ کئی گولیاں خامس کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ خون کی دھاریں بہہ نکلی، مگر وہ دونوں ہاتھ پھیلائے آگے بڑھتا رہا۔ کانسٹیبلوں کی رائفلیں تڑتڑاتی رہیں۔ خامس آگے بڑھتا رہا۔ اس کا جسم چھلنی ہو چکا تھا۔ پولیس والوں کی آنکھیں وحشت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ خامس ایک پولیس والے کے قریب پہنچ گیا۔ اس مرتبہ چند گولیاں اس کی کھوپڑی میں لگی اور وہ پہلی مرتبہ لڑکھڑا کر ڈھیر ہو گیا۔ رزمق تہہ خانے میں اتر چکا تھا۔ آگ پھیل رہی تھی۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اس نے پلنگ پر پڑے ہوئے جاگیردار نمران کو گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑا۔ وہ عمارت سے نکل کر گیٹ کی طرف دوڑ رہا تھا کہ اوپر سے رکھیل شاہ کی چلائی ہوئی ایک گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ وہ لڑکھڑا گیا لیکن رکا نہیں۔ جاگیردار کو گود میں اٹھائے گیٹ کی طرف دوڑتا رہا۔ ایس پی کے حکم پر کئی پولیس والوں نے رکھیل شاہ پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا۔ زریاب اور کندن دوڑ کر رزمق کے قریب پہنچ گئیں اور اس طرح وہ جاگیردار کو لے کر گیٹ کے قریب پہنچ گئے۔ حویلی کا پورا بلاک آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور ان شعلوں میں رکھیل شاہ کے قہقہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ جاگیردار نمران کندن اور زریاب سے لپٹ گیا۔ رزمق بھی ان کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اسے اپنے زخم کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے خوشی تھی تو یہ کہ بالآخر اس نے اپنے آقا کو بچا لیا تھا۔ دور کھڑی ہوئی خوشنما بھی قریب آ گئی اور اپنا دوپٹہ رزمق کی ٹانگ کے زخم پر باندھنے لگی۔ وہ سب گیٹ میں کھڑے آگ کے بلند ہوتے شعلوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب قہقہوں کے بجائے رکھیل شاہ کی بھیانک چیخیں سنائی دے رہی تھیں، اور پھر وہ چیخیں بھی معدوم ہو گئیں۔ پھیلتی ہوئی آگ نے اسے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ اپنی سازشوں سمیت اس جہنم میں جل گیا تھا۔ وہ لوگ چند لمحے آگ کے شعلوں کی طرف دیکھتے رہے، پھر جاگیردار نمران کو سہارا دے کر باہر کی طرف چل پڑے۔ برائی اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی اور اب کوئی خوف نہیں رہا تھا۔